زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب تم ایک ایسا گوشہ تلاش کرتے ہو جہاں پر صرف تم اور تمہارا رب ہو۔ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تم جی بھر کے رونا چاہتے ہو، اتنا رونا چاہتے ہو کہ تمہارا سارا درد آنکھوں کے رستے آنسو بن کے بہہ جائے۔ اور جب تم لوگوں کی دی ہوئی اذیتوں کو یاد کر کے، وہ تلخ لمحات جن کو تم اپنے ذہن کی دیواروں سے مٹا نہیں پاتے، ان کو یاد کر کے، اپنے خلوص، اپنی محبتوں، اپنی وفاؤں کی کرچیاں سمیٹ کر، اور جن لوگوں پر تمہیں بے حد مان تھا، ان لوگوں کے ہاتھوں اپنی ذلت و رسوائی دیکھ کر، اپنی بے قدری دیکھ کر، جب تم اکیلے بیٹھ کر اس تنہا گوشے میں بلک بلک کر روتے ہو نا، تو اللہ پاک سے تمہارا یوں بلک بلک کر رونا دیکھا نہیں جاتا، تو وہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، جاؤ میرے بندے کو جا کے چپ کرواؤ۔ وہ آپ کو چپ کروانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن آپ کے درد کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے آنسو زاروں قطار بہے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے واپس جا کر اللہ سے فرماتے ہیں، یا اللہ پاک، تو بہتر جانتا ہے کہ تیرا بندہ کیوں رو رہا ہے اور کس کرب سے گزر رہا ہے۔ اس وقت تمہارا درد سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو فقط اللہ، اور اللہ ہی درد کا بہترین مداوا کر سکتا ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو وہ روتا ہے، دنیا والے اس کو رلا دیتے ہیں، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا یا اعمال کیسے تھے، وہ بس عطا کر دیتا ہے۔ ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ جب تم شدت درد کے سبب کسی طور بھی چپ نہیں ہو پاتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، یاد رکھنا، میرا یہ بندہ جس اذیت کی وجہ سے اس قدر رو رہا ہے، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میں اسے اتنا دوں گا کہ یہ ساری تکلیفیں، ساری اذیتیں بھول جائے گا۔ بس یاد رکھنا، تم اللہ کی نظر میں ہو۔ جب کوئی تمہاری مخلصی کو پیروں تلے روند کر چلا جاتا ہے نا، اور تمہاری امیدوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور تم اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہو اور دل ہی دل میں شکایت کرتے ہو، تو یہ مت سوچنا کہ کسی نے دیکھا نہیں اور کسی نے حساب رکھا نہیں۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی حساب رکھے یا نہ رکھے، اللہ دیکھتا بھی ہے اور حساب بھی رکھتا ہے۔ وہ تو تمہارے ایک ایک آنسو اور ایک ایک سجدے کا حساب رکھتا ہے۔ تم جانتے ہو نا، تمہاری آنکھ سے خشیت الہی میں بہنے والا وہ آنسو جس کی مقدار مکھی کے سر جتنی ہو، وہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک آنسو کی قیمت کیا ہے، یہ صرف تمہارا رب ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں کروں گا، یعنی بندوں سے بندوں کی گئی زیادتیاں میں کبھی نہیں بخشوں گا۔ پھر تم خود سوچو کہ جو تم لوگوں کی دی گئی تکلیفوں کی وجہ سے اتنے آنسو بہا رہے ہو، کیا ان کا حساب نہیں ہے میرے رب کے پاس؟ یقیناً ان سب آنسوؤں کا حساب ہے میرے رب کے پاس۔ تمہیں اذیتوں میں مبتلا کرنے والے، تمہیں درد کا تحفہ دینے والے، تمہیں فریب کی مالائیں پہنانے والے خود سکون میں رہیں گے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ تمہارا رب انصاف کرنے والا ہے۔
جب تم میں سے کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، اور مکافات عمل تو لازم ہے۔ جس جگہ آج تم کھڑے ہو، کل ٹھیک اسی جگہ تمہیں تکلیف دینے والے کھڑے ہوں گے، کیونکہ میرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ کی گئی ہر ناانصافی، ہر طرح کی زیادتی اس پاک رب کی نظر میں ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں درد دینے والے لوگ اپنی زندگی سکون سے جی رہے ہیں۔ بظاہر تمہیں وہ خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ ایک تم ہو کہ تم ان کی خاطر مرے جا رہے ہو، اور انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اگر کوئی تمہیں ریزہ ریزہ کر کے چلا گیا ہے تو ان کو بھی ریزہ ریزہ کرنے کا انتظام تمہارے رب نے کر رکھا ہے، بس وہ تب تک آزاد اور خوش پھر رہے ہیں جب تک تمہیں صبر نہیں آ جاتا۔ بس تمہیں صبر آنے کی دیر ہے، اور پھر اللہ کا انصاف دیکھنا۔ جہاں سہنے والے کو صبر آ جاتا ہے، وہیں سے میرے رب کا انصاف شروع ہو جاتا ہے۔ اور تمہیں صبر کب آئے گا؟ جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے اور اس کے ہر فیصلے پر خوش ہو جاؤ گے۔ تمہارے زخموں کا مرہم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، وہ تمہاری خوشی کے اسباب ضرور بنائے گا۔ جب تم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لوگے تو پھر اللہ تمہارے لیے ایسے ایسے راستے بنائے گا، ایسے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ قوس قزح کی مانند وہ تمہاری زندگی رنگین کر دے گا۔ آج جو تمہارے حال پہ کہے لگا رہے ہیں نا، کل وہی اپنے غموں پر دھاڑیں مار مار کے رو رہے ہوں گے۔ جو دوسروں کا سکون چھینتے ہیں نا، اللہ ان کو کبھی سکون نہیں دیتا۔ اللہ کبھی ایسے لوگوں کی خوشیوں میں برکت نہیں ڈالتا، بس ان کی خوشیاں عارضی ہوتی ہیں اور دکھاوے کی ہوتی ہیں۔ بس تم صبر کرو اور اس وقت کا انتظار کرو جب تمہاری تمام تکلیفوں کا ازالہ کر دیا جائے گا، اور تمہیں تکلیف دینے والوں تک یہ تکلیفیں بالکل اسی طرح لوٹا دی جائیں گی جیسے کوئی امانت واپس لوٹائی جاتی ہے۔ دعا ہے اس پاک پروردگار سے کہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹایا کرتا، اپنی وسیع ترین رحمت کے ذریعے آپ کے تمام غموں کو دور کرے اور وہ تمام خوشیاں نصیب فرمائے جن خوشیوں کے آپ طلبگار ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔